السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم آپ کی 10ویں جماعت کی نظم حمد پڑھیں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے معنی کیا ہیں؟ یہ آپ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی حمد اور نظمیں پڑھی ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائناتوں کا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے، اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑا مہربان، جو بڑا کارساز ہے، اپنی مخلوقات پر ہر طرح سے مہربان ہے۔ کائنات کی ہر چیز اور اس کائنات کے تمام اشیاء میں اس کی کاریگری، صنائی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، اور یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ذیل کی جو حمد ہے اس میں بھی اسی خوبصورت خیال کو پیش کیا گیا ہے۔ حمد کے شاعر کا نام عبدالرشید افروز ہیں، جو احمد آباد میں سن 1945 میں پیدا ہوئے۔ آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد وہ انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس بھی رہے۔ بینک آف بڑودہ میں بھی ملازمت کیا۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ نظم کی صنف حمد ہے۔ شاعر کا نام شیخ عبدالرشید ہے اور ان کا تخلص افروز ہے۔ بچوں، اب ہم حمد کی تشریح کی طرف وجود میں آتی ہیں۔ اب ہم اگلے شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا۔ صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ صبح صادق دراصل صبح کا اجالا، عظمت کا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحیم و کریم ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دراصل یہ جو صبح صادق کا اجالا ہے، اس کی جو سپیدی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا نشان ہے۔ اس کی عظمت، بلندی اور برتری کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی عظمت کو رات کی تاریکی سجدہ کرتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی، کوئی یکتا تو ہے۔ اس شعر میں
شاعر جو ہے اس نے قل واللہ احد اس آیت کریمہ کے مفہوم کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو بتوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی مفہوم کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ تیرا ہمسر ہے، نہ تیرے کوئی برابر ہے، نہ تیرا کوئی ثانی ہے، نہ کوئی دوسرا ہے، اور تو اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو بالکل یکتا و تنہا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگلا شعر، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نہایت رحم کرنے والی ہے اور بالکل اس کی ذات جو ہے وہ تنہا اور واحد ہے، تمام دنیا پر اس کی حکومت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے تخت و تاج سے سرفراز کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، وہ ہر چیز پر قادر المطلق ہے، وہ ہر شے کا مالک و مختار ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ گمراہی اور جہالت کی تاریکی میں ٹھوکریں کھا کر جب میں اندھیروں میں گر جاتا، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم سے ہٹ جاتا، ایسے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت اور توفیق مل جائے تو وہ گرتے گرتے بھی سنبھل جاتا ہے۔ شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس شعر میں معنویت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں بار ٹھوکر لگی ہے، اور ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اسے گرنے سے بچایا ہے۔ اب ہم اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مشکل مرحلے پر انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ دور دور تک کے اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، تو اسے اپنی بے چارگی، لاچاری کا شدید احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ بھلے ہی کوئی
مددگار نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہے جو اس کی امید بندھاتی ہے اور اسے دلی اطمینان اور ذہنی سکون میسر کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہستی ہے، اسی کی ذات ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پریشانی میں ہماری مدد کرتی ہے اور ہمارے دل میں امید جگاتی ہے۔ اب آخری شعر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے خود کے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس کائنات میں آخر میری کیا حیثیت ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے؟ اور جب میں اپنے اندر، اپنے دل میں جھانکتا ہوں، اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، مگر مجھے کہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا، مگر جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی پر غور کرتا ہوں تو مجھے ہر شے میں اس کی جھلک اور اس کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ بے شک انسان جو ہے اپنے وجود اور اپنے ہستی کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن جب وہ صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اسے ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ تاراج کرنے کے معنی ہے برباد کرنا، دل محزون یعنی غمگین دل، سفیدی یعنی سفید اجالا، اور پرتو یعنی سایہ عکس، ہمسر برابر۔ بچوں، اب یہ حمد ہم نے اچھی طرح پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی اسے بہت اچھی طرح سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس حمد کے جو مشقی سوالات، الفاظ و معنی، وہ اشارات آپ کو کرنے ہیں اسی تشریح کی بنیاد پر۔ اللہ حافظ۔